یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کے ظالمانہ اقدام اور لاک ڈاؤن کو 58 دن ہو گئے ہیں۔ خوراک و ادویات کی شدید قلت ہے۔ تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں مسلسل بند، موبائل انٹرنیٹ سہولیات منقطع ہیں۔ پوری مقبوضہ وادی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور جلد وادی میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنی شناخت، مذہب اور عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وادی کشمیر، جموں و لداخ کے رہنے والے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جائیں۔ بزرگ رہنما نے تلقین کی کہ کشمیری پولیس بھارتی فوج کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ امریکہ میں کانگریس کی ذیلی کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ 22 اکتوبر تک مقبوضہ کشمیر پر فوکس کرتے ہوئے انسانی حقوق کا تفصیلی جائزہ لیں گے، جہاں امریکی اسٹیٹ سیکریٹری ایلس ویلز بھی موجود ہوں گی۔ جرمنی کے سفیر جے لنڈن نے کہا ہے کہ دنیا مزید کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن ہے، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کانچو نے کہا ہے کہ بہت جلد مقبوضہ کشمیر بھارت کے لیے ویتنام بن جائے گا۔ RSS کے رہنما کرشن گوپال نے اعتراف کیا ہے کہ مودی، بھارت اور RSS ایک ہی ہیں۔ ہاں، ہم دہشت گرد ہیں اور بھارت ہمارا حصہ ہے۔ گلف نیوز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل مواصلاتی بلیک آؤٹ ہے۔ کشمیر بہرا اور اندھا ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کو تکالیف پر خاموش رہنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جب حالات کسی بند گلی کی طرح ایسے گھٹن زدہ ہو جائیں کہ جہاں سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اگر قوموں کو درست رہنمائی کرنے والا قائد اور رہنما میسر آ جائے تو اس جنون کو درست سمت میں ایک عوامی اور انقلابی قوت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بلا شبہ جموں کشمیر کی بند گلی کی صورتحال کو ایک انقلابی تبدیلی کے لیے استعمال کرنے کے کام کی بنیاد ڈال دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی اقوام متحدہ میں ملاقاتوں اور تقریر کے بعد اقوام متحدہ اور عالمی رہنماؤں نے کھل کر جموں کشمیر سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی بات کی ہے، اور اب بھارتی سپریم کورٹ بھی کھسیانی ہو کر ریاست میں راحت کی بات کرنے لگی ہے، جو گھٹن اور جکڑن کا شکار کشمیری عوام کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ جو 2 نئی عرضیاں کورٹ نے داخل کی ہیں سنوائی کے لیے، ان میں سے ایک جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کی طرف سے ہے، جس نے 370 کو ہٹائے جانے کے اور جموں کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹنے کے سینٹر کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ ایک اور پیٹیشن جو کورٹ نے داخل کی وہ نیشنل کانفرنس کے ایک نیتا کی طرف سے آئی، جس میں کہا گیا ہے کہ سری نگر میں ہاسپٹلز میں کم سے کم انٹرنیٹ کی سروسز کو بحال کیا جانا چاہیے۔ ایک نوٹس جرنلسٹ انورادھا بسیم کے پیٹیشن پہ تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اس وقت سری نگر میں اور پورے کشمیر کے علاقے میں رپورٹنگ میں بہت دقت آ رہی ہے، کیونکہ بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں اور وہ اپنا اخبار نہیں نکال پا رہی ہیں۔ ایک بہت اہم جو معاملہ آیا تھا کورٹ کے سامنے، وہ بچوں کے، نابالغ بچوں کے ڈیٹینشن کا تھا، اور اس میں وکیل نے یہ بھی کہا تھا جرح کرتے وقت کہ جموں کشمیر ہائی کورٹ تک پہنچنا بھی اب ممکن نہیں بچا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ اور انسانی حقوق کے ادارے اگر حکومتی اثر سے آزاد ہو کر انسانیت کی بنا پر سوچیں تو بات بن سکتی ہے، وغیرہ نہیں۔